دلی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے بڑے انسان بنا دیا, دنیا کی امامت کروائی, ان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کرتا ہے. یہ جو زنجیریں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو اشرف المخلوقات اللہ کی عظیم مخلوق بننے سے, یہ زنجیریں ہیں. خوف کی زنجیر کہ جی مجھے جیل میں ڈال دے گا, آنسو گیس آ جائے گی. یہ اس طرح کے چور ڈاکو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم اگر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کر دیں گے, ہماری روزی نہ چلی جائے, ہمارا جو نوکری ہے وہ نہ چلی جائے. یہ ساری چیزیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. آپ جتنی مرضی محنت کریں آخر میں کتنا آپ روزی کمائیں گے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں. اس نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ انسان کو وہ سمجھتا تھا اللہ کہ وہ رزق کی خاطر بلیک میل نہ ہو, غلام نہ بن جائے, شرک نہ کرے, غلط کام نہ کرے. وہ جو پولیس والے جنہوں نے عورتیں اور بچوں کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی, کیا ان کے ضمیر ان کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد آپ کے سامنے ہے, یہ کوئی مجرم ہے, یہ کوئی ہندوستان کی فوج ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے. تو جو بھی وہ پولیس والوں نے یا رینجرز نے ان کے اوپر, اب میں کیا کہوں, ظلم کیا. بچے تھے وہاں اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو گیا. کوئی اپنے لوگوں کے اوپر ایسا ظلم نہیں کرتا, بلکہ کوئی, میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے اوپر بھی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. کوئی ہمارے دشمن بھی ہو ہمیں ایسا ظلم نہ کرے. یہ جو سین تھے آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں, جو مسلمانوں کو وہاں کشمیر کے لوگوں کو جدھر انہوں نے ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے, وہی سین تھے وہاں. اسی طرح ربر بلٹس, ٹیئر گیسنگ اپنے لوگوں کے اوپر چل رہی تھی. تو جو لوگ بھی وہ پولیس والے آرڈر کر رہے تھے وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا رہے تھے. یہ دشمن نہیں تھے, یہ اپنے شہری تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک باہر کی حکومت, ایک باہر کی سازش کے تحت ہمارے اوپر حکومت مسلط کی گئی, وہ ہم نہیں مانتے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا, ہم نہیں ان کو مانتے. اور یہ ان کا حق تھا. ایک ڈیموکریسی کے اندر شہریوں کا حق ہوتا ہے یہ کہنا. ان کے اوپر اس طرح تشدد کرنا, جو وہ بیچارہ ہمارا نوجوان شہید ہوا, راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا جس پولیس والوں نے, یہ اپنی نوکریوں کے پیچھے گناہ کر رہے تھے. جو اللہ نے حکم ہمیں بتایا ہوا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, انصاف کے اوپر زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی پولیس کے اندر بھی, بیوروکریسی میں بھی, ہم آپ کی اوتھ یہ کہتی ہے کہ صرف لافل کمانڈز کے اوپر آپ نے چلنا ہے, ان لافل کمانڈز پہ نہیں چلنا. کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر آپ یہ تشدد کریں؟ تو یہ اپنی نوکریوں کے غلام تھے جو غلط کام کر رہے تھے. کتنے ہمارے اوپر 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی. کبھی وہ ڈیزل نکلاتا تھا, کبھی وہ کبھی کامپین ٹانگنے والی نکلاتا تھا. کیا ہم نے کبھی ان کے راستے روکے, کنٹینر کھڑے کیے, ان کو ٹیئر گیس کی؟ بلکہ میں نے تو دعوت دی تھی کہ ہم اپنا کنٹینر بھی دے دیتے ہیں آپ کو, آ جائیں, ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچوا دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں کسی سے نہیں ڈر.
ان کو کس سے ڈر تھا؟ اور ان کو بالکل ٹھیک ڈر تھا. ان کو ڈر یہ تھا کہ اتنا عوام کا سمندر جمع ہونے لگا ہے, ان کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی, اور اس لیے پولیس کو استعمال کیا جرم کرنے پہ. پولیس جرم نہیں کر سکتی. پولیس کا تو کام ہے قانون امپلیمنٹ کرنا. تو جو رات کے اندھیروں میں دیواریں ٹاپ کے لوگوں کے گھروں میں گئے, ان کی عورتیں تھیں وہاں, ان سے جس طرح ان کا رویہ تھا, ایک 10 سال کا فیصلہ آباد میں بچے کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا. کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ کون سے کرپٹ حکمران اتنے عوام سے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا اس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے, آپ کو آزاد بنایا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے علاوہ. اور آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے بجائے اپنے ضمیر کے خلاف جاؤ, کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا. اس نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہوا ہے امر بالمعروف. مسلمانوں کو کہے تم اچھائی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو, آپ کو اس کا کمانڈ ہے اللہ کا کہ آپ نے رائے حق پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بس 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 سنو, عقل تھوڑی ذرا سنو, کیونکہ میں تیاری کروا رہا ہوں آپ کی اگلی کے لیے. نعرہ تکبیر کا موقع میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا. اچھا اب سنیں, آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی, حکم ہے اس کا. اس لیے انسانوں کے لیے آزادی نمبر 1 کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آزادی نمبر 2 کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. کئی لوگ ڈرتے ہیں جی مجھے ذلیل کر دے گا کوئی. یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں, گندی باتیں, گھٹیا باتیں, یہ جو لوگ ہیں, لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ذلیل کر دیں گے. میں جب سے 26 سال سے سیاست میں ہوں, جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیا باتیں کی, ذاتیات کے اوپر اٹیک کیے, کیا فرق پڑ گیا؟ کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. نہیں تو پیسے دے کے آپ عزت خرید لیں. پیسے والے لوگ اب دیکھیں, جو سب سے امیر لوگ ہیں, جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا سب سے بڑی بیماری آصف زرداری, وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, اربوں پتی ہیں یہ, لیکن عزت نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں, اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک منٹ سنو, میں ذرا پہلے پوری بات سنو میری. تو عزت اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز, جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے, مجھے کوئی قتل نہ کر دے, مافیاز ہیں بڑے بڑے. وہ گھٹیا سا انٹیریئر منسٹر ہے, اس نے اب تک کہتے سر ابھی تک 22 قتل کیے ہیں. 1 منٹ, 22 قتل کر چکا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سنو, کبھی بھی یہ خوف آپ کی زندگی کے مقصد میں, آپ کے نظریے کے راستے میں موت کا خوف نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کا وعدہ ہے کہ نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے ہوگی. تو اس نے انسان کو آزاد کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا, انسان آزاد ہے. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر
دنیا کی امامت کی انہوں نے چند سالوں کے اندر. تو آج پاکستان جو بنا تھا ایک ہی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا، یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں، سارے قبائلی علاقے، پختونخوا، پنجاب، ناردرن ایریاز، آزاد کشمیر، سندھ، سب کا ایک رشتہ ہے. زبان بھی ان کی فرق ہے لیکن رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اس پہ بنا تھا پاکستان. اس نے ہمیں اکٹھا رکھنا تھا، اس نے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا تھا، اس نے ہمیں آزاد کرنا تھا. اس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں رہیں، وہ ایک آزاد ملک چاہتے تھے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی سے نکل کے امریکنوں کی غلامی کریں ہم، یا یہ چوروں کی غلامی کریں. اس لیے یہ آپ کی جو آزادی مارچ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ تحریک پاکستان کے بعد یہ اتنی اس ملک کے لیے اہم ہے، تحریک حقیقی آزادی ان چوروں سے. اور آپ یہ دیکھیں، میں آج ذرا آپ کو بتاؤں کہ ان چوروں کے نیچے ہوا کیا ہے. یہ 2 مہینے کے اندر یہ تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مہنگائی تو ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں ہم نے نہیں کی. وہ آج بجلی بھی غائب ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ کی انتہا، گرمی کی انتہا، لوڈ شیڈنگ کی انتہا. بجلی 10 روپے یونٹ زیادہ اور ابھی مزید بڑھے گی. ڈیزل اور پٹرول 60 روپے لیٹر زیادہ اور مزید اور بڑھے گا، اور مزید اور بڑھنا ہے ابھی. اور یہ بھی سنیں ذرا، بجلی بھی غائب، آج پٹرول غائب، روپیہ گر رہا ہے. روپیہ کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا، ڈالر آج کوئی 206 پہ پہنچ گیا، 200 اور 208 206 پہ. سنیں ذرا، سٹاک ایکسچینج کچھ 700 ارب روپیہ اس میں سے غائب ہو گیا. یہ کیا ہوا ہے کہ 2 مہینے کے اندر جو ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جو اکنامک سروے کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کی وہ ترقی تھی پچھلے 2 سالوں میں جو پاکستان کے پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک گروتھ ریٹ تھی اس ملک کی. ریکارڈ کے اوپر ہماری سب سے بڑے آمدنی ریکارڈ، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، ایکسپورٹس ریکارڈ. ہماری فصلیں پچھلے 2 سال میں جو گروتھ ہوئی ہے ہمارے زراعت کے اندر، 4 فصلیں اس باری ریکارڈ، پچھلی باری 4 فصلیں ریکارڈ. ایک منٹ ٹھہرو، چپ سنو. اوہو، انشاءاللہ، لیکن اب سنو بات. وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعے ہمیں گورنمنٹ گرائی. اور آج 2 مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں. پاکستان کی ریٹنگ، جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ، وہ نیچے، موڈیز، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے، جس کا مطلب کہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی. اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، اور دوسرا جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا، اس کا مطلب روپے پہ پریشر بڑھتا جائے گا. اس میں سے ذرا سن لیں. پہلے جناب باری آئی گلزار احمد، جو پی این، جو کہ چپڑاسی کام کرتا تھا، اس کا وہ بھی ان کے پیسے، اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے تھے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے بعد باری آئی جناب مزمل راجہ کی، اس کو بھی دل کا دورہ پڑا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے. پھر جناب غلام شبیر، وہ بھی ایک تھا جس کے پیسے آتے تھے، اس کو بھی جناب دل کے دورے سے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں بیچارہ مقصود چپڑاسی،
اس کے پیسے آتے تھے. اچھا غلام شبیر جو تھا, یہ غلام شبیر جو تھا یہ پیسے ڈالتا تھا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں, تو غلام شبیر گیا, سب کو دل کے دورے پڑے. مقصود چپڑاسی 50 سال کا بھی نہیں تھا, وہ دل کے دورے سے گیا. پھر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا ڈاکٹر رضوان, وہ دل کے دورے سے گیا. پھر جناب ایک اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر نعیم, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. اور پھر آج ہم نے خبر پڑھی ہے عمران رضا جو اینٹی کرپشن میں یہ فیصلہ آباد میں, اب سوچ رہے ہیں فیصلہ آباد میں کس کا وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا, کس کو؟ اب اس کو پتا چلا, یہ ذرا سنیں, پتا چلا جی وہ اچھا بھلا تھا, اس نے جی خودکشی کر لی ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ پاکستان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جناب طاقتور مافیا کو کوئی سرکاری نوکر ہاتھ نہ ڈالے, کوئی ایف آئی اے والا آگے سے ان کو انویسٹیگیٹ نہ کرے. نیب والوں کو ساروں کو ڈرا دیا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ یہ سارے کیسز ان کے معاف ہو جائیں. سب سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک سے کہ ملک چلتا ہے میرے کارکنوں, ملک چلتا ہے اداروں پہ. مضبوط ادارے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. ملک چلتا ہے رول آف لا, انصاف کے اوپر, قانون کی حکمرانی کے اوپر. اس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے. ساری آج قانون کی حکمرانی ختم. اس کا مطلب طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر چھوٹا چور جیل میں ڈالا جاتا ہے اور طاقتور ڈاکو کو اس ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ تباہی آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پہلے تو ان لوگوں کو ڈرایا دھمکا, سب کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جو ان لوگوں کو یہ جو مر رہے ہیں لوگ سب ڈریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اور دوسرا سارا ہمارا انصاف کا نظام, ایف آئی اے جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو, نیب, جو بھی ہماری اینٹی کرپشن, کیونکہ یہ اینٹی کرپشن والا آج پتا چلا جس نے خودکشی کی ہے, اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے. ایک ادارہ بچ جائے گا, وہ ہے پاکستان کی عدلیہ. لیکن ماضی میں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے. اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں. پچھلے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار, ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے. تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشری کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے, پھر کریں گے. اگر ان کو خطرہ جدھر سے بھی ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے, ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پیسے بھی دیں گے. جو پیسے بریف کیس چلے تھے, جب جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹہ بینچ کو بریف کیس چلے, شہباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے. تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام وہ خطرے میں ہے. اور یہ ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, یہ جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے, وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, آپ نے ڈور ٹو جانا ہے, گھروں میں جانا ہے, لوگوں کو, خواتین کو, سب کو تیار کرنا ہے, یوتھ کو, نوجوانوں کو. آپ سب نے تبلیغ کرنی ہے, آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں, ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے. اور ایک ہماری آواز ہوگی, امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشنز.
اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے 2 مہینوں میں اتنی مہنگائی کی جتنی 3 سال میں نہیں تھی. ہمارے دور میں اوورسیز ریکارڈ ترسیلات بھیج رہے تھے. ان لوگوں نے مہنگائی کر کے سازش کے ذریعے حکومت گرائی. پہلے سے کہہ رہا تھا یہ ساری گیم NRO 2 کے لیے کھیلی جا رہی ہے.